اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم احکامات کو رسالہ توضیح المسائل کے ذریعے سے ایک ایک مسئلے کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ صحیح کوشش آپ کے کام آ رہی ہو، اور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اپنے رائے اور مشورے سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں، اور کوشش کریں کہ ان فائلز کو یا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک صدقہ جاریہ ہوگا کہ لوگ احکام کو جان سکیں۔ ہماری بحث رمضان کے روزوں کے سلسلے سے یا کلن روزے کے سلسلے سے چل رہی تھی، اور ہم نے مبطلات روزہ کی بحث تقریباً تمام کر دی۔ کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، جن کا بیان ہو چکا کہ وہ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اور ان کے احکامات بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ کچھ چیزیں حالت روزہ میں مکروہ ہیں، البتہ علماء کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہے کہ عبادت میں مکروہ سے مراد کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ شارع اس چیز کو پسند نہیں کرتا، یعنی خداوند عالم کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن اس حد تک ناپسند نہیں ہے کہ حرام ہو جائے یا باطل کر دے، ایک حد تک ناپسند ہے۔ اور یہاں پر ائمہ کی روایات اور رسول کی فرمائش کی بنا پر اس کے لیے لفظ مکروہ یعنی کراہت ہے، اس کے اندر ناپسندیدگی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ حرام ہو جائے۔ لہٰذا بہت سی چیزیں ہیں جو روزے میں مکروہ ہیں۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مکروہات کو بالکل حرمت کے حکم میں لے جاتے ہیں۔ کچھ جگہ پہ اعتراض نہیں، لیکن حکم شرعی کو ہم اپنے حساب سے بدل نہیں سکتے۔ جو مکروہ ہے وہ مکروہ ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ مکروہ سے حرام کی طرح پرہیز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکم شرعی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بہت اچھی بات ہے کہ انسان مکروہ سے پرہیز کرے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح مستحب کو انجام دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن واجبات کو انجام دینا ضروری ہے، حرام سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان مکروہ سے بچتا رہے لیکن حرام انجام دیتا رہے، انسان مستحب کرتا رہے لیکن واجب کو ترک کرتا رہے، تو ایسے مستحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے مکروہ کو ترک کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو حالت روزہ میں مکروہ ہیں۔ تو مکروہ سے مراد کیا ہے؟ شارع کو پسند نہیں ہے، لیکن اتنا ناپسند نہیں ہے کہ روزہ باطل ہو جائے یا کوئی اور عبادت ختم ہو جائے، لیکن پسند نہیں ہے، احتیاط یہ ہے کہ اس کو انجام نہ دیا جائے۔ لیکن اگر انجام دے دے تو روزہ صحیح رہے گا۔ مثلا نماز میں اگر کوئی چیز مکروہ ہے تو نماز صحیح رہے گی۔ تو جو چیز مکروہ ہے وہ عبادت کے صحیح ہونے پر حرف نہیں لاتی، صحیح ہے عبادت، لیکن ممکن ہے ثواب کم ہو جائے، ممکن ہے ثواب کم نہ بھی ہو۔ اس میں نے عرض کیا اختلاف ہے کہ مکروہ عبادت میں کس حد تک دخیل ہے۔ عبادت تو صحیح ہے، لیکن کیا ثواب کم ہو جائے گا؟ یا صحیح ثواب نہیں کم ہوگا، مرتبہ کم ہو جائے گا؟ یہ روز قیامت یا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال مکروہ سے مراد ہے کہ عبادت صحیح ہے، لیکن اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا تو اس کا روزہ یا نماز باطل نہیں ہوگا۔ مکروہات کیا ہیں؟ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جب کہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے۔ 2 شرطیں۔ پہلی چیز تو یہ مکروہ ہے، پس اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ آنکھ میں دوا ڈالیے اور حالت روزہ میں ہے تو کیا دوا ڈال سکتا ہے؟ بالکل ڈال سکتا ہے، اور اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور یہ مکروہ کب ہے؟ جب اس کا مزہ حلق تک پہنچے۔ اگر حلق تک مزہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے، اس کی مہک، اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی حلق تک یا مشام تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو یہ کراہت بھی نہیں ہے۔ کراہت کب ہے؟ آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا اس طرح سے کہ اس کا مزہ حلق تک پہنچے تو مکروہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی ڈاکٹر نے دوا بتائی ہے یا کسی نے یہ کہا ہے کہ سرما لگانا آنکھ کے لیے آپ کے لیے مفید ہے اور وہ لگائے، تو اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح ہے۔ مکروہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب اس کا مزہ حلق تک پہنچے، اگر مزہ نہیں پہنچ رہا ہے تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، جیسے فست کھولنا اور حمام جانا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فست کھولنا ایک عمل ہے، عام طور سے بر صغیر میں نہیں ہوتا۔ فست کھولنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی بعض حصے میں جو ماہر افراد ہوتے ہیں وہ آ کر نس سے اضافی خون کو جو غلیظ ہو چکا ہوتا ہے، خراب ہو جائے، اس کو نکال دیتے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں فضد کھولنا، جہاں پہ گانٹ پڑ جاتی ہے یا جسم کا خون راکد ہو جاتا ہے اس کو کھولنے کے لیے۔ ایک عمل حجامت ہے جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، اور ایک عمل ہے فضد کھولنا، ایک خاص عمل ہے جس کے ذریعے سے رگ سے خون باہر نکالا جاتا ہے، اور یہ بہت حد تک ایک طبی لحاظ سے مفید چیز ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے بدن میں، لہٰذا مکروہ ہے۔ یعنی اگر کسی نے کھلوا لی علاج کے لیے یا کسی عمل کے لیے اپنے آپ کو علاج کے لیے تو کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح حمام جانا، حمام اردو میں جب استعمال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں غسل کرنے کو، نہانے کو حمام کہتے ہیں۔ اس سے اکثر ہمارے مومنین کو یہ گمان ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں نہانا مکروہ ہے۔ نہیں، نہانا مکروہ نہیں ہے، حمام جانا مکروہ ہے۔ حمام ایک خاص طریقے کا نہانے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی بعض علاقوں میں ہے، ہندوستان اور پاکستان میں بہت کم ہے، لیکن عراق میں، ایران میں، یورپ میں اس طرح کی چیزیں خاص حمام ہوتے تھے جس میں کئی چیزیں ہوتی تھیں کہ انسان اس کے اندر اپنے آپ کو وہاں لے جاتا تھا، بدن کی مالش کراتا تھا، اسٹیم لیتا تھا، گرم اور ٹھنڈے پانی سے نہاتا، تو ایک اچھی خاصی انسان کو تھکاوٹ ضرور ہوتی تھی لیکن بعد میں تراوٹ محسوس ہوتی تھی۔ تو یہ ہے حمام جانا، یعنی یہ خاص طریقے۔ اگر آپ سرچ کریں حمام تو آپ کو مل جائے گا کہ ترکی میں یا ایران میں یا عراق میں یا عربستان میں، حتیٰ یورپین کنٹریز میں حمام خاص عمل ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں حمام غسل خانے کو کہتے ہیں، لہٰذا ہم نہانے کو مکروہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہانا حالت روزہ میں مکروہ نہیں ہے، بلکہ بعض یہاں پہ تو مستحب بھی ہو سکتا ہے، لیکن حمام جانا کراہت رکھتا ہے، جو ایک خاص عمل ہے۔ نہانا، مالش، ہر طرح کی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ اس سے بدن میں کمزوری آتی ہے، تھکن آتی ہے اور انسان پہ سو جاتا ہے جا کر، یہ کام مکروہ ہے حالت روزہ میں۔ لیکن اگر کوئی کر لے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح ناک سے ناس کھینچنا بشرطے کہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی۔ بہت سے لوگ ناس ایک خاص قسم کی دوا بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں ناک کو کھولنے کے لیے، کہہ رہے اس سے اگر کھینچے انسان تو اگر معلوم ہو، علم رکھتا ہو کہ حلق تک نہیں پہنچے گی یا علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو مکروہ ہے، لیکن اگر علم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر ناک سے کھینچنا جائز نہیں ہے، ناس کو کھینچنا ناک سے جائز نہیں ہے اگر علم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گی۔ اگر علم نہیں ہو یا یقین ہو کہ نہیں پہنچے گی تو کھینچ سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے۔ اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچ جائے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبودار گھاس اور جڑی بوٹیاں سونگھنا۔ اب اس سے ہمارے درمیان جو ایک غلط فہمی وہ ہے کہ ہم عطر نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، پرفیوم کا استعمال نہ کریں۔ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خوشبودار گھاس یا جڑی بوٹی کو سونگھنا منع ہے۔ جیسے پھول ہے، گھاسیں ہیں جس کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے، خس ہے، جیسے ہمارے بر صغیر میں خس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، جو پہلے کولرز وغیرہ میں بھی لگائی جاتی تھی، اس سے خوشبو آتی ہے، جب اس کو تراوٹ دی جائے، پانی ڈالا جائے تو خوشبو آتی ہے، اس کو سونگھنا یہ مکروہ ہے۔ روزہ پھر بھی باطل نہیں ہوگا، مکروہ ہے۔ لیکن پرفیوم ہے یا اپنے آپ کو معطر کرنا ہے، عطر لگانا، یہ مستحب عمل ہے، حتیٰ روزے میں مستحب عمل ہے۔ انسان جب ملأ عام میں جائے، مسجد جا رہا ہے، مجلس جا رہا ہے، محفل میں جا رہا ہے، حتیٰ حالت روزہ میں جا رہا ہے، مستحب عمل ہے کہ انسان خوشبودار اچھے لباس پہن کر خوشبودار خوشبو لگا کر جائے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ سونگھنا منع ہے، سونگھنا منع کس طرح سے؟ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے سونگ بھی لیا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سونگھے نہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا، دین کو سمجھنا ضروری ہے، دین کو جاننا ضروری ہے، اور اہل علم سے پوچھنا ضروری ہے۔ ہمارے علماء کہ خدا سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مراجع کے خداؤں کا سایہ ہمارے سروں پہ محفوظ رکھے، ان کے ذریعے سے، ان کے دفاتر کے ذریعے سے، ان کے وکلاء کے ذریعے سے، رسالہ توضیح مسائل کے ذریعے سے دین کو صحیح سے سمجھیں، احکام کو صحیح سے سمجھیں، روایتیں جو چلی آ رہی ہیں، باتیں جو چلی آ رہی ہیں، اس کو جاننے میں، اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دین نہ سمجھیں، دین کو جاننے والوں سے پوچھیں اور اس لحاظ سے عمل کریں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام کو سمجھ سکیں، صحیح طریقے سے جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔